بانی مجلس کا نام کیا؟ سید امداد حسین شہید جی بسم اللہ۔ بانی مجلس سید امداد حسین شاہ صاحب مرحوم مغفور اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر بحق محمد وآل محمد اللہم وابس ثوابها الى روح سید امداد علی شاہ مرحوم مغفور رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات بلند آواز سے۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ میں سے کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے۔ بانیان صف اعضاء کے رزق اور عزت میں اللہ اضافہ فرمائے، ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور اپنے وطن کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور عرضی و سماوی جو آفتیں میرے وطن پہ ہیں ذات واجب ہر پاکستانی کو محفوظ فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے صاحبان ہیں۔ اجازت ہے میں گزارش کر سکتا ہوں؟ ممبر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کافی دیر سے میں بیٹھا ہوا ہوں، ذاکر سارے ہی مداح ہیں مولا کے، اور اگر کوئی اور بھی آ جاتا تو شاید میں اس کی بھی نہ ٹالتا۔ جی بسم اللہ سید آپ جی، ہر کوئی اپنی مجبوریاں سناتا رہا، فراغت تو اس دور میں کسی کو بھی نہیں ہے، ڈیوٹیاں مختلف مقامات پہ ہیں، لمبی باتیں یا طویل گفتگو کا وقت نہیں۔ میرے اس ملک میں مذہب بھی بہت سے ہیں، رہنما بھی بہت سے ہیں، نہ تو میں کسی کے مذہب پہ بحث کرتا ہوں نہ کسی رہبر پہ تبصرہ کرتا ہوں، لیکن کیونکہ مجلس میں ویڈیو کیمرہ موجود ہے، پتہ نہیں بات کہاں تک چلی جائے، لہٰذا میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جسے مانتے ہیں اسے مانیں، کوئی شکوہ بھی نہیں، شکایت بھی نہیں، لیکن اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے میری اس اپیل پہ دھیان دینا، آپ جسے مان رہے ہیں اسے مانیں، لیکن میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ جی بسم اللہ سید آپ جی، ہاں ہاں بالکل بالکل، نہ کسی بالکل کوئی شکوہ شکایت تو میں کرتا نہیں ہوں۔ ہاں
بلا تفریق فرقہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو کہ جسے بھی مان رہے ہو کیا ان میں کوئی تیرا رہبر ایسا بھی ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی نماز میں کیا جا سکے؟ متوجہ سرکار آپ جی ہیں چودھری شوکت صاحب، آپ زندہ و سلامت رہے میرے سیدزادے، آپ جی ہیں سرکار. ہاں ہمیں کوئی کم از کم ہمیں کوئی اس اسٹیٹس کا قبیلہ دکھا دیا جائے، ہمیں کوئی اس مقام اور معیار کا خاندان دکھا دیا جائے. ہمیں کوئی شکوہ نہیں آپ کسے ماننا چاہتے، آپ مانیں، آپ صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کو مانیں، آپ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں آپ اولیاء اللہ کو مانیں، آپ بزرگان دین کو مان رہے ہیں آپ بزرگان دین کو مانیں. لیکن خدا را ہمیں کوئی ایسا دکھا، واحد عبادت پرائیویٹ عبادت اللہ کی نماز ہے، جینین عبادت اللہ کی نماز ہے. ہمیں کوئی ایسا قبیلہ دکھا جن کا ذکر اللہ کی نماز میں کر سکو. تو صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے کرواتا ہے. صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. سوائے آل محمد کے کائنات میں کوئی قبیلہ ایسا ہے ہی نہیں جب تک ان کا ذکر نہیں آتا وہ نمازیں بھی وصول نہیں کرتا. متوجہ صاحبان گرامی قدر، شیعہ سنی میرے بھائی آپ سن رہے ہیں، متوجہ ہیں سرکارہ. بھئی صورتحال بڑی عجیب ہے، بخدا دل دکھتا ہے. فیکٹری میں پتہ چل جائے مزدور شیعہ، مزدور اس کی جان کھاتے ہیں. اسکول یا کالج میں یونیورسٹی میں پتہ چل جائے یہ طالب علم شیعہ، دینیات کا ٹیچر اس بچے کو معاف نہیں کرتا. یار مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کوئی خوراک وکھری ہے کہ جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی اعتراض شیعوں پہ کرتا ہے. مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی اور بات آئے نہ آئے، کہیں گے جی شیعہ اپنی آذان قرآن سے دکھائیں، ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. ہمیں اس مذہب میں تیری ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں رہ گیا مسئلہ آذان کا، اب اعتراض کرنے کی بجائے میری قوم کے صبر کی داد دو. 47 ملک بنا ہے، تیرے بڑے بچوں نے اور بزرگوں نے، علماء نے، دانشوروں نے یہی کہا کہ قرآن کے 30 پاروں میں شیعوں کی اذان کہاں ہے. ہمارے پہ اعتراض کرنے کی بجائے ہمارے حوصلوں کی داد دو. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے کہ تمہاری اذان کس پارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے؟ بولے سارا مجمع جیتا جاگتا میرے سامنے بیٹھا ہوں. کوئی بندہ شاہ جی ثابت کر دے، سیدزادے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میری قوم کے کسی فرد نے، میری قوم کے کسی طفل مکتب نے یا میری قوم کے کسی بڑے نے کبھی کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ اپنی آذان قرآن کے 30 پاروں سے دکھائیں. آپ اپنی آذان، کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے؟ ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو پہلے تم پہ ترس آتا ہے کہ تم تو آج تک یہ بھی فیصلہ شاید نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی آذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے. جی بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے. جی بسم اللہ. جنہیں آذان سمجھ میں نہیں آ رہے، قرآن مجید سورہ توبہ سورہ برات 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات. حج اکبر کے دن آسمان سے آیت آئی، حکم آیا محمد یا خود جاؤ یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہو، کیونکہ یتلو علیہم آیات ہی کا ترجمہ ہے کہ محمد وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تو تلاوت آیات کا ہر بندے کو حق تھا ہی نہیں. جاؤ جا کے مکہ کے مشرکوں میں حج اکبر کے دن آیات الہیہ کی تلاوت کرو. بھیجا کس کو؟ محمد نے. اس حکم کے بعد کس کو بھیجا؟ جسے بھیجنا چاہیے تھا. علی کو بلا کے کیا کہا؟
یا علی آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے تجھے حج اکبر میں جانا پڑے گا، تجھے مکہ میں جانا پڑے گا اور جا کے حج اکبر کے میدان میں ان آیات الہیہ کی تلاوت کرو۔ شیعہ سنی سارے بھائی سن رہے ہیں، اور یہ کوئی صرف شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، کتابوں کے حوالے کم دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی بھائی چاہے تو ہم اسے حوالہ دے بھی سکتے ہیں کہ حضرت علی بادشاہ جب تلاوت آیات کے لیے چلے تو آسمان سے آیت آئی جو سورہ توبہ میں موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے محمد پہچان رہے ہو یہ کون جا رہا ہے؟ کہاں؟ میرا بھائی جا رہا ہے۔ آسمان سے آوازی بھائی تو تیرا ہے، لیکن آج علی کی حیثیت بدل گئی ہے۔ آج کون جا رہا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ آسمان سے اللہ نے کہا اذان من اللہ ورسولہ، علی آج علی بن کے نہیں جا رہا، اللہ اور رسول کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے۔ اور جب علی کا نام ہی آذان ہے، وہ آذان کیسی جس میں علی اور ولی اللہ نہ ہو؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی سرکار زندہ و سلامت رہے۔ لہذا دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، برادرانہ ماحول میں منت کر رہا ہوں کہ خدا را مقابلے قطن نہیں، واحد قبیلہ محمد والے محمد کا ہے، اسے فرقوں میں تقسیم نہ کرو، اسے مذہبوں میں تقسیم نہ کرو۔ کوئی آل محمد پہ درود پڑھے بغیر اللہ والوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ میں بالکل آسان خطابت کرنے کا عادی ہوں، مشکل باتیں زندگی میں نے کبھی کی نہیں ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ جو بندہ کبھی کبھی بھی مجلس میں آئے نا، اسے بھی بات کی پٹ صد کا پتہ چل جائے۔ لہذا بالکل آسان گفتگو، آپ اپنے ذہنوں پہ بوجھ نہ لیں، بہت سوکھی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ اپیل یہ کر رہا ہوں کہ پہلے تبلیغیں ہوتی تھی مسجدوں میں، اب پتہ نہیں مسجدوں سے کوئی اور کام لینا ہے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب بخدا آپ بازار روٹ میں باہر نکلیں، سڑک پہ روڈ پہ نکلیں، کہیں نہ کہیں سلائیڈ وہ لگی ہوتی ہے فلیکس رکشے کے پیچھے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے اس رکشے والے کی سمجھ نہیں آتی، جب تیرے لیے اللہ کافی ہے پھر گھر میں بیٹھ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا پھر؟ مطلب بالکل آسان بات ہے، جب اللہ کافی ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ادھورے ترجمے آیتوں کے نئی نسل کے طلبہ و طالبات کو مت دو۔ توحید کا آسرا لے کے اپنے مذہب کی بات کرتے ہو، سہارا توحید کا لے کے عقیدہ اپنا مسلط کرتے ہو۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نہیں، پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے قل محمد آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ محمد آپ کہہ دیں، محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ جیتا جاگتا مجمع زحمت فرمائیں گے آپ، میں زندہ بات کر رہا ہوں، میں موقع کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کو شاہ جی کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ شام ہو رہی ہے، پورے وثوق اور اعتماد سے یہ بات میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کی ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو، اور جب آذان کا ٹائم ہو پھر 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذانیں ختم کر لیا کرو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ کہاں ہو؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ، بولے میرے ساتھ یار۔ جب اللہ کافی ہے تو اذانیں، جب اللہ کافی ہے تو اذانیں اللہ تک رکھو، جب اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی۔ پورے دنوں کے مسلمان بنو، میں نے کہا ہے۔ اور اپنا کلمہ بھی اللہ تک رکھو، اور صرف کرو لا الہ الا اللہ، اور رک جاؤ کیونکہ اللہ کافی ہے۔ لیکن مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ جی بسم اللہ آئیں سید، مقدر آپ کے رضوی پر رضوی آ رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ متوجہ ہیں سرکار آپ صاحب، اجازت ہے تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کروں۔
عباس بھائی آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ بڑی بہت جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں چاہتا ہوں کہ وقت، کیونکہ بغیر سوزیوں کے بندہ ویسے بھی لمبی مجلس پڑھتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بخدا ذاکر اچھے ہوتے ہیں، سریلے، اور بعض دفعہ تو اتنی میٹھی طرزیں ہوتی ہیں کہ بندہ ممبر پہ بیٹھ کر سوچتا ہے کاش میں مولوی نہ ہوندا۔ قسم بخدا اتنے سریلے ذاکر، کیا کہنے، لیکن جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، ان کی بھی، جی آپ جی، ان کی بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرورت آپ کو، بچوں کو، آپ کو نہیں تو بچوں کو، اپنے دوستوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ مجھے یاد ہے اب جان چھٹ گئی ہے کسی حد تک ڈینگی وائرس سے، جب اس ملک میں اسامہ وائرس تھا نا پچھلے دنوں، وہ ایبٹ آباد والا واقعہ جب ہو، تو بخدا مجھے ان دنوں یاد آیا کہ واقعی ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ بیچارے مولوی ذاکروں کے اپنوں کے نمبر کیوں رکھتے ہیں۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے، بالکل تازہ واقعہ تھا، اسامہ کے غیبانہ جنازے زوروں پہ تھے، عروج پہ تھے، اور یہاں جنازہ وہاں جنازہ، تو ایک بچے کا فون آیا، اسٹیج سیکرٹری میرا اعلان کر رہا تھا، میرے ساتھ والے بچے نے کہا جی یہ کوئی ضروری کال ہے، آپ ایک لمحے کے لیے سن لیں۔ میں نے فون ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا ہاں جی کیا بات ہے، ریاض رضوی صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ رضوی صاحب پلیز مجھے جلدی جلدی ایک مسئلہ بتا دیں۔ میں نے کہا بیٹا ناظم ممبر میرا اعلان کر چکا ہے، آپ 1 گھنٹہ بعد میرا بھائی آپ فون کر لیں، جو آپ چاہیں گے میں بات آپ سے کر لوں گا۔ اس بچے نے پنجابی میں پتہ کیا کہا؟ تھانوں مجلساں دی پئی ہے، میں یاراں چ پھنسیا بیٹھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، قسم بخدا واقعی ایسے اسی لہجے میں اس نے نہیں کہا قبلہ صاحب، سید صاحب، بادشاہ صاحب، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا تھانوں مجلساں دی پئی۔ اچھا مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا، میں نے کہا مولائی بچہ بیچارہ دوستوں میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی جان کھا رہے ہوں گے۔ میں نے اس سیکرٹری سے کہا یار کو ربائی آتی ہے تو وہ پڑھ لے یا کسی مجلس کا اعلان کر لے، میں ذرا اس بچے کی بات سن لوں۔ اس نے خیر ممبر سنبھالا، میں نے کہا بیٹے جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا جی جلدی میں 2 باتیں آپ جلدی جلدی بتا دیں، مجھے آپ کی صورتحال کا بھی پتہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ، میرے دوست پوچھتے ہیں شیعوں میں غیبانہ نماز جنازہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا ہمارے مذہب میں، ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کے اصولوں میں، ضابطوں میں، فقہ میں نماز جنازہ کا حکم جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں ان سے کہہ دوں گا۔ اب آپ صرف اگلی بات بتا دیں کہ باقی مسلمان غیبانہ نماز جنازہ پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں پڑھتے تو باقی کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ٹائم کم تھا، اللہ کرے بات، اور میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو ایبٹ آباد والوں نے سمجھنا۔ اس بچے نے کہا جی باقی پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ جب شیعہ نہیں پڑھتے تو باقی مسلمان غیبانہ۔ میں نے کہا بیٹا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا۔ متوجہ سرکار آپ جی مہمان آپ زندہ و سلامت رہے آپ جی سید بسم اللہ سرکار متوجہ ہیں سرکار آپ۔ اب اس حاضر جنازہ چھوڑنے کی وجہ سے انہیں اب قیامت تک غیبانہ جنازے ہی پڑھنے پڑیں گے۔ اور باخدا مجھے بڑی جلدی جلدی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ گفتگو اپنی ادھوری سمجھتا ہوں جب تک اپنے استاد مرحوم قبلہ و کعبہ وکیل آل محمد مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کی بات نہ کر لوں، کیونکہ جس دہلیز سے خیرات ملے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر مبلغ اعظم جیسی ہستی باخدا آپ نے یقیناً وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے قبلہ کی گفتگو سنی، قبلہ کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ باتیں میں بہانے سے اس لیے کرتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بھی اپنے محسنوں کے نام، اپنے محسنوں کا ذکر رہنا چاہیے۔ مبلغ غیبانہ جنازے سے مجھے یہ بات یاد آئی، لودھرا میں ایک مناظرہ تھا، مناظرے کے موضوع 2 تھے، جنازہ رسول اور وراثت رسول۔ اب وقت زیادہ ہے نہیں، جنازہ رسول اور وراثت رسول 2 ایسے ٹاپک ہیں کہ جن پہ مذہبوں کی چھتیں کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جنازہ رسول کا راستہ نکلتا ہے خلافت کی طرف اور وراثت رسول کا راستہ جاتا ہے باغ فدق کی طرف۔ اللہ کرے بات، اب میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں۔ اب یہ شاجی 2 موضوع تھے اور اسی پہ بحث ہونی تھی۔ اچھا کمال مختلف صورتحال یہ تھی کہ آپ کی طرف سے اکیلے مبلغ اعظم تھے اور بھائیوں کی طرف سے 2 گھنٹے میں مولوی بدل رہا تھا۔
مولانا اسماعیل اخیل سارا دن میدان مناظرہ پہ چلتے رہے، وقت زیادہ نہیں ہے، جلدی سے جلدی بات کر رہا ہوں. اور جب شام والی مغرب سے پہلے بعد والی نشست پہ ایک تازہ دم فریش مولوی آیا اور آ کے کہا مولوی اسماعیل یہ دونوں موضوع ختم کر رہا ہوں. میں تو لوگوں کو پاگل بنائے پھر رہا ہے. جنازہ رسول، وراثت رسول، جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو شام ہو گئی ہے ورثے ثابت کر رہا ہے، شام ہو گئی تو ثابت کر رہا ہے فلاں جنازے پہ نہیں تھا فلاں جنازے پہ نہیں تھا. میں دونوں موضوع ختم کر رہا ہوں. کہ لگا کیسے ختم کر رہے ہو؟ کہ لگا اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. اس مولوی نے تیزی والی حد کر دی. اس نے کہا زندوں کے تو جنازے کی بات کر رہا ہے، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے. 5 منٹ ٹائم ہوتا تھا، ایک مولانا نے بات کرنی ہے، اب اس نے اپنی بات بھی کہنی تھی، اگلے پہ اعتراض بھی کرنا تھا. جب 5 منٹ اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہنا. 5 منٹ میں ایک ہی بات کرتا رہا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مبلغ اعظم کا ٹائم آیا، ایک فقرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا. کہنے لگا مولوی اپنی بات پہ قائم رہنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی قادر، ممبر پہ بات کر رہا ہوں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. میری نئی نسل کے نوجوان فقہ جعفریہ نوجوان نسل میری جو کالجوں یونیورسٹیوں میں ہے، میری ان سے اپیل ہے اپنے مذہب پہ اعتماد رکھو. زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. زندگی میں کبھی بھی صرف یہ ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بھولو، اپنا عقیدہ نہ بھولو. جو عقیدہ تمہیں ماں باپ سے ملا ہے اس پہ عمل کرتے رہو. سادات کی عزت، حضرت عباس کی نیازیں، یا علی مدد یا علی مدد، علی ولی اللہ، علی کی ولایت، ہاتھوں میں کڑے زنجیر کے ماتم. ہم اسی قسم کے شیعہ تھے، اسی قسم کے شیعہ رہنا چاہتے ہیں. مجھے تائید چاہیے، مجمع کی تائید چاہیے. اور میری بچوں سے میں اپیل کر رہا ہوں، اللہ جانے کچھ چہرے پریشان کیوں بیٹھے ہیں. اپنی قوم کے ماتمیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جیب میں موبائل سیٹ ہوتا ہے، موبائل سیل فون ہر جیب میں ہے. اگر فون کی گھنٹی بجے تو میں سیدوں کے تیری منت کر رہا ہوں، ہیلو کہنے کی زحمت نہ کیا کرو، یا علی مدد کہا کرو. اگلے کی مرضی بات کرنا چاہے تو کر لے. جیتا جاگتا مجمع، مجھے تائید چاہیے میرے مجمع کی. حد نہیں ہو گئی یار. ہمیں بندے یا علی مدد سے روکنا چاہتے ہیں اور خود تراویہ نہیں چھوڑی، ہمیں یا علی مدد چھڑا رہا ہے. اور تراویہ تو محمد نے نہیں پڑھی تھی، یا علی مدد تو محمد نے بھی کہا. کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں ہے، جو جس کو مان رہے میں نے پہلے کہا ہے، آغاز میں کہا. لیکن اب مطلب اب یہ ماحول ختم کرو. یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. بہت ہو گیا. ہم نے کوئی منت نہیں مانی ہوئی کہ ساری زندگی ہم نے صفائیاں دینی ہیں. مسلمانوں تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تمہیں چٹیں نہیں بھیجتے. ایک بچہ کہنے لگا کچھ بندوں کو قبروں سے بڑی الرجی ہے. کچھ بندے قبروں کے بارے میں بڑے تلخ ہیں اور دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے قبروں کو سجدہ نہ کرو، قبروں پہ نہ جاؤ. یہ قبروں سے بندے کیوں الرجک ہیں؟ میں نے کہا اصل میں ان کو مرضی کی قبریں مل نہیں سکیں. اوہ ہوئے سارے بندے نہیں سمجھیں گے شاید. اور اب قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہیں اشارے ثواب کی مجلس ہو جائے، مولوی ساری رات تقریر کرے گا، ثواب نہیں پہنچتا. شیعہ غلط کہتے ہیں میت کو ثواب نہیں ہوتا. میت کو مرنے والا مر جاتا ہے، رفع اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ثواب شواب نہیں ہوتا. نہ کل، نہ فاتحہ، نہ 10واں، نہ 40واں. میت کو ثواب نہیں ہوتا. اچھا پوری رات تقریر کریں گے، میت کو ثواب نہیں ہوتا. سویرے اللہ نہ کرے کوئی دوسری فوتگی ہو جائے اور کوئی لگتا روتا پھر رہا، اسے کہتا ہے تجھے مسئلے کا نہیں پتا، میت کو رونا نہیں چاہیے، اسے عذاب ہوتا ہے. قبر ون وے ٹریفک ہے، عذاب پہنچ جاتا ہے. کیا تماشا ہے یار. اب خدا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ تو ابھی تک ان باتوں کے حل مسئلے نہیں حل ہو رہا ہے. جی یہ ثابت کرو، یہ ثابت کرو، یہ ثابت کرو، یہ ثابت کرو. بڑی جلدی میں گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. فرض کریں میں مسلمانوں سے پوچھ لوں
مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، میں مسلمانوں سے پوچھ لوں کہ جناب کی زندگی گزر گئی شیعوں سے پوچھتے ہوئے کہ یہ قرآن سے دکھاؤ، یہ قرآن سے. مجھے بات یاد، پھر استاد مرحوم مبلغ اعظم قبلہ کے سینئر شاگرد تھے قاری جان محمد، ہمارے استاد بھائی تھے، کیا کہنے، قاری جان محمد مرحوم. ایک مولوی قاری صاحب قبلہ بیچارے مجلس ابھی شروع نے کی، پنڈ کی مسجد کا مولوی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب مجلس بعد اچ پڑھنا، پہلا قرآن چو زنجیر کھڑو. قاری صاحب نے کہا یار قرآن کاغذ کا ہے، زنجیر لوہے کے ہیں. بول پڑھو وقت تو بالکل تمام ہو گیا. ہاں اس سے زیادہ ٹائم تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ بھی آپ جی سرکار، لہٰذا مطلب عجیب صورتحال ہے. بخدا ہر جگہ اگر یہی ہے، یہی پوچھتے ہو کہ یہ ثابت کرو. میں اگر سید ریاض رضوی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں اگر تیرے بڑے وی آئی پی میڈیائی دانشوروں سے اگر میں پوچھ لوں کہ جناب ہمارے بارے میں جب لسٹیں گنتے ہیں، ماتم کہاں ہے، نوحے کہاں ہے، زنجیر کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، علم کس بارے میں ہے، 5 تکبیریں جنازے کی کس بارے میں ہے، میت کی تلقین کس بارے میں ہے، یا علی مدد کس بارے میں ہے، علی کی ولایت کس بارے میں ہے، اگر آپ لسٹیں گنتے ہیں، فرض کریں اگر میں جناب سے پوچھ لوں کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہو قرآن کے کس بارے میں ہے، نہیں بے نیازی نہیں کرے، وقت بالکل تمام ہو رہا. یہ باتیں آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمارے باری آتی ہے تو کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے. میں میٹر دے رہا ہوں تیری ماتمی نسل کو کہ جاؤ جا کے ان سے کہو ہمیں مغرب کی 3 رکعتیں قرآن سے دکھاؤ کس بارے میں ہے، فجر کے 2 فرض قرآن سے دکھاؤ کس بارے میں ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3 قرآن کے کس بارے میں ہے. میں اپنی بات پورے وصول سے کر رہا ہوں اور یہ بات آپ یاد رکھیں. مغرب کی 3 رکعتیں، فجر کے فرض، ظہر عصر کی رکعتیں، عشاء کی رکعتیں، خدا کی قسم قرآن مجید میں نہیں ہے. کوئی مسلمان ان کا کوئی مولوی اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ آ کے جتنی مرضی دانش سناتے پھرے، جتنی مرضی دانش جگاتے پھرے، لیکن ہماری اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. نہ ان کی صبح کی رکعتیں قرآن میں ہے، نہ ظہر عصر کی ہیں، نہ مغرب عشاء کی ہے. مولوی جی میں نے تم سے فرض پوچھے ہیں، تراویحیں نہیں پوچھی. حد ہو گئی ہے. میں فریضہ پوچھ رہا ہوں، واجب نمازوں کا پوچھ رہا ہوں. واجب نمازوں کی رکعتیں قرآن مجید سے دکھاؤ، واجب نمازوں کی. باقی ہم نے نفلوں کا پوچھنا بھی نہیں، وہ تو آپ پہلے ہی ہمیں بتا چکے. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کوئی باتیں ہم سے پیار بھرے لہجے میں کر لیتے ہیں. تراویحوں کی جب بات آتی ہے نا تو پھر پیار بھرے لہجے میں کہتے ہیں اور نبی پاک نے زندگی میں ایک دفعہ تراویح پڑھی اور پھر حضور نے اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، اور جس کام دا محمد نوں ڈر سی تو کر کے ہی کھلونا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بسم اللہ سرکار. بالکل آخری گفتگو میں قریب لا رہا ہوں. بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے. میں نے میرے خیال یہ 4 سال پہلے کی بات ہے اور یہ بات ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے. ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن یونیورسٹی میں طاہر القادری صاحب کی جو درسگاہ ہے، سارے فرقوں کے مولوی سٹیج پہ تھے اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کا شرف مجھے ملا. ویڈیو ریکارڈ پہ بات موجود ہے. طاہر القادری کی صدارت تھی اور ان کے سارے مولوی ممبر پہ تھے. میں نے وہاں مسلمانوں کی منت کی. میں نے کہا مسلمانوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں. 4 شیعوں کی ضد میں حسین جیسے ہیرے سے محروم ہو جانا کوئی عقل مندی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے زحمت، متوجہ یا صرف 4 شیعوں کی ضد میں، صرف 4 شیعوں کی ضد میں تم اہل بیت کی بات نہیں کرتے. امن کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی. میٹنگ میں مولوی سارے اکٹھے ہوتے ہیں، باہر لڑتے ہیں، اندر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ لیگ ٹیسٹ کریں، یہ فش کمال. جی بہت میرے قریب جو تھے نا ایک ساتھ، میں نے کہا قبلہ ضمیر کبھی ملامت نہیں کرتا کہ رمضان محرم کے سارے جمعے ذکر اہل بیت کے بغیر ہی گزر جاتے ہیں آپ کے. زندگی میں کبھی میں نے کہا اندر کچھ ذہن پہ بوجھ ڈلائے کہ میں نے حضرت علی کی بات نہیں کی، آپ کو اللہ نے بولنے کی توفیق، زحمت، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. کہنے لگے شاہ جی آخر میں بھی انسان ہوں، فلانے پنڈ میں میں نماز جمعہ جماعت کراتا تھا
اور میں نے جمعے میں حضرت علی کی بات کر دی، راتی نمازیاں میٹنگ کر لی، مولوی ساڈا وچوں شیعہ ہے۔ سید زادے اب کیا کروں زندگی، اس کے بعد پھر میں نے جرت نہیں کی۔ یعنی ایک مزاج بن گیا ہے مسلمانوں کا کہ جو آل محمد کی بات کرے اسے کہتے ہیں شیعہ، اور یہ آل محمد کی بات اب کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شیعہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ آل رسول کی بات لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ شیعہ کرتے ہیں، لہذا ہم نے نہیں کرنی۔ ذیقات ختم ہونے کو ہے، ذی الحج شروع ہونے کو ہے۔ 10 ذی الحج کو زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہو بڑی عید والے دن کوئی بندہ دمبے چھترے لے کے منڈی واپس کرنے جا رہا ہو؟ بندے پوچھے چودھری قربانی نہیں دینی؟ وہ کہے دینی تو تھی لیکن میرے پنڈ کے شیعہ دے رہے ہیں۔ نہیں شاید بات میں نہیں سمجھا سکا۔ آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں، یہ بات ہے، ضرورت ہے معاشرے کی۔ حد ہو گئی ہے بات، بڑے میں جلدی میں ہوں، اصل میں رضوی بھائی کا بوجھ ہے میرے ذہن پہ۔ لو جی سید صاحب کہہ رہے ہیں میرا بوجھ اکھا نہ رکھو۔ بھائی ہیں پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو علی عباس بھائی اللہ اسے زندگی دے بخدا، مطلب بہت تھوڑے وقت میں وہ مجلس پڑھ کے چلے گئے۔ صرف انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری جینین مجبوری ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، میں نے کہا یاد رکھا جے قاری صاحب نے ایک ذاکر آکھن لگا میرے گھروں بیمار ہے مینو پڑھن دیو تے 10 منٹ پڑھ کے میں ٹر جانا۔ انہوں جدو سوا گھنٹہ ہو گیا نا تے قاری صاحب آکھن لگے ہور پڑھو تے مر گئی ہونی ہے۔ اوہ توبہ، مجھے معاف کرنا بھائی، اس طرح کی باتیں میں کرتا تو نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں کہاں سے ہیں جی۔ لہذا صورتحال کچھ اس قسم کی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بات میں بڑی کلوز ہی چاہتا تھا کہ رہے ہو جائے، بخدا دکھ اس بات کا ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، فیصل آباد میں ایک چوک بازار کا پروگرام تھا مجلس کا، تو ذاکرین یا ہم معلومیوں کے اپنے شیڈول ہوتے ہیں، ماتمیوں کے اپنے شیڈول ہوتے ہیں۔ اب مجلس تھی چوک، ماتم داری ختم ہوگی تو مجلس ہوگی، لیکن نوحہ جاری تھا تو مجھے ویٹ کرنا پڑا کہ جب ماتم داری ختم ہو تو پھر یہ بازار کی مجلس ہے۔ تو ایک بچے نے موقع غنیمت جان کے یہ بات مجھ سے کہی، تب سے میں نے کہا کہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے ممبر پہ بھی۔ اس نے کہا شاہ جی میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کے دوستوں نے میری جان بڑی کھائی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا بیٹا؟ کہنے لگا اخبار میں ایک خبر ہے، یہ محرم سفر کی بات ہے، کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اخبار کی فوٹو کاپیاں کروائی ہوئی ہیں، اور مولوی صاحب میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں دوست میرے کہ یہ جہاں ملے سلام کلام نہیں کرنا، انہوں آکھنا ہے ویکھے یہ اپنا مذہب کہ اداکاروں کے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ جب اس بچے نے یہ کہا، میں نے کہا بیٹا تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا جی میری انسلٹ کرتے ہیں، میرے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب سے کہنا ہمارے حافظے کمزور نہیں ہیں، یہ تو اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے نا۔ 2 سال پہلے ایک فلمی اداکارہ حج پہ گئی تھی، تب پورے پاکستان کے مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سارے میرے بات؟ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے سرکار، متوجہ ہیں جی آپ؟ مولا جانتا ہے بالکل ایسے ہی، قسم بخدا۔ لیکن اگر مطلب مجلس ہو جائے کہیں کسی فلمی دنیا، اچھا قربانی قریب ہے، صورتحال بڑی عجیب ہے، ایک بخدا ایک بکرا چھترا دینا بھی سید پبلک کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ فلمی دنیا کے بندے 18 بکرے دیتے ہیں، تب یہ اعتراض کرنے والے مولوی لائن میں لگے ہوتے ہیں اللہ آپ کے رزق کے خیر میں اضافے فرما دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ کیا کہنے تیرے جی؟ نچن گاؤں والے سارے شیعہ کہاں سے ہیرے مبلغ اعظم جیسے آئیں گے؟ ایک مولوی آ کے لگا جن نے نچن گاؤں والے سارے شیعہ، مبلغ اعظم نے کہا میں انہوں نے پوچھے ہے اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تو گناہ گار ہیں، اور اگر مرشد بھی کو اپنے جیسا ہی پکڑ لیا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر، متوجہ صاحبان گرامی کریں۔ لہذا مرشد تو طیب طاہر ہونے چاہیے،
مرشد تو کم از کم پاک ہونے چاہیے. اور جنہیں یہ اعتراض ہے، بات میں لمبی نہ کروں، میں ان کی منت کر رہا ہوں، میں اور آپ کوئی اس پوزیشن میں نہیں جو فیصلے کرتے پھرے کون گناہگار ہے کون نیک ہے. یہ بے نیاز مالک بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے گنگا رام کو بخشنا ہے یا عبد الرحمن کو بخشنا ہے. قدر کرو گے فقرے کی یا جیتا جاگتا مرنا میرے سامنے. لیکن اگر آپ یہ فتوے دیتے ہیں کہ جی فلانا ناچنے گانے والا وہ جی اس نے مجلس اپنے گھر میں کروا لی، میں سید ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، تیرے گلی محلے کا رجسٹرڈ گناہگار بندہ جس نے تیرے سامنے زندگی میں کبھی نیکی کا سوچا بھی نہ ہو، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے اسے روک سکتے ہو؟ اللہ کرے بات میں سمجھا سکوں. تیری نظر کا گناہگار ترین بندہ تیرے محلے کی مسجد میں اعتکاف کا پروگرام بنا لے، مجھے کوئی فقہ بتاؤ، کوئی مذہب بتاؤ جو کہے کہ گناہگار بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. تیری نظر کا گناہگار بندہ حج کرنے چلا جائے، ہمیں کوئی فقہ دکھا دے جو وہاں پہ جا کے اسے روکے کہ اللہ کا پاک گھر ہے، تو طواف نہیں کر سکتا. حد نہیں ہو گئی؟ اور گناہگار پورے معاشرے کے طواف کرے، تو نہیں منع کرتا، نماز پڑھے تو منع نہیں کرتا، اعتکاف کرے تجھے تکلیف نہیں ہوتی، عمرہ کرے تجھے دکھ نہیں ہوتا. اگر کسی اداکار کے گھر میں مجلس ہو جائے کہتے گناہگار مدرسے کرواتے ہیں، اور تجھے گناہگاروں سے نفرت نہیں ذکر سے نفرت ہے. منت کرو، زندگی بڑی کم ہے. قیامت کے دن ضدوں کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے. میں نے ابتدا میں کہا ہے جسے مان رہے ہو اسے مانو، اسے مانتے رہو جسے مان رہے ہو. ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن منت یہ کر رہا ہوں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. بڑی عجیب صورتحال ہے. ٹی وی پہ کسی چینل پہ دیکھو مولوی مختلف فرقوں کے بٹھا لیتے ہیں، ہمارے اللہ جانے کہاں سے آتے ہیں. اور وہ اینکر کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کے مولوی صاحب سے پلیز آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں. وہ وضاحت کرتے ہیں، ہمارا مولانا کہتے ہیں یہ بھائی علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہماروں سے کہا جاتا ہے آپ وضاحت فرمائیں، وہ والے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے تو دونوں کار ٹھیک ہو. میری اپنے مولوی صاحب سے اپیل ہے کہ اگر سکرین پہ آ ہی گئے ہو نا پھر مولا کا لنگر حلال کرو. اگر وہ مولوی سامنے بیٹھ کے کہے نا حسن رضی اللہ تو روک دیا کرو، احتیاط سے بولو رضی اللہ ان کے نوکروں کو کہتے ہیں. بولو یار تائید چاہیے مجھے مجمع کی. ہاں جو سب خدا کی قسم رضی اللہ ان کے غلاموں کو کہا جاتا ہے، رضی اللہ ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے. میں سید ریاض رضوی اسپیکر کے سامنے، اسپیکر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں رضی اللہ ان کے نوکروں کو کہتے ہیں، رضی اللہ ان کے غلاموں کو کہتے ہیں. میری بات سے اگر یقین نہیں آتا پھر وہ واقعات کہاں لے جاؤ گے جب ایک صحابی کے بیٹے نے آ کے باپ سے کہا تھا کہ حسن نے مجھے نوکر کہا ہے. باپ نے کہا تھا کاغذ قلم لے جا، حسن سے جو کہا ہے وہ لکھتے ہیں. متوجہ صاحبان گرامی خاطر، لہذا رضی اللہ کو کہنا چاہیے. انہیں رضی اللہ بھول کے بھی نہ کہنا، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. خدا را جب اہل بیت کی بات آئے پھر رضی اللہ نہیں کہنا، پھر علیہ السلام کہنا ہے. امام حسن رضی اللہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ. ایک صاحب مجھے کیا کروں، باتوں سے باتیں ہی نکلتی جا رہی ہیں. ایک منٹ میں مجلس پڑھ کے میں نے ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی گال سن کے جائز. میں نے کہا آپ بڑی بات کر رہے تھے کہ اہل بیت کو رضی اللہ کہنا چاہیے، اہل بیت کو علیہ السلام کہنا چاہیے، صحابہ کو رضی اللہ کہنا چاہیے. ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. میرے پہ لازم تھا رکنا. میں نے کہا بزرگوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگا ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں. مولا کا کیونکہ فرمانا چھٹے معصوم کا کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا کہیں اکیلا ہوتا ہے ہم اسے اکیلا نہیں رہنے دیتے، ہم اس کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب اس نے کہا نا ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، بس مولا نے کہیں سے بات لا دی. میں نے کہا بزرگوں شکر ہے تو نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی.
اوئے ہوئے لفظ آیا تو کوئی نہیں جا رہا، آپ تو ہر چیز سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا شکرن للہ آپ جی سرکار، میں نے کہا شکرن للہ آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے نبی آپ کہتے ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، تو آپ اگر نبی کی عزت کرتے تو نبی کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ فوراً پڑھ کے تلخی کے لہجے میں کہنے لگا ایڈے بھی ایسی پاگل نہیں، ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ نبی کو رضی اللہ کہیں۔ آپ کو نہیں پتا نبی کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہم نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو شیعہ تمہیں سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں۔ جاؤ جا کے اپنے دانشوروں سے پوچھو کیا درود پڑھا جاتا ہے نمازوں میں۔ میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجمع تھوڑا چپ ہو گیا، سرکاری درود ہے نا اس لیے مجھے بار بار اللہ کہنا پڑا ہے کہ اپنا بچہ ماتمی کہنے لگا شاہ جی یہ جو بھائی درود پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ علال کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے انہیں بریکر دی ہے کہ آگے حد ادب ہے۔ ساری زندگی شارٹ کٹ درود ہوتا ہے ان کا، لیکچر میں بھی حضرت کا نام حضور کا لینا پڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں آل کا لفظ منہ سے نہ نکل جائے۔ لیکن مجبوری ہے، نماز ہے، درود پورا نہ پڑھے نماز نہیں رہتی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کے آل پہ، کما جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، قسم خدا بھائی آپ جائیں سارے مذہبوں سے پوچھ لیں، ساری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ ڈیرے داری اور کسے کہتے ہو؟ ڈیرے دارو بھائی یہی ڈیرے داری ہے نا کہ مہمان بھوکا نہ چلا جائے۔ ساری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا۔ ڈیرے دار نبی تھا، یاریوں دوستیوں والا نبی تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ سارا مجمع جاگ رہا ہے ماشاءاللہ، سارے بھائی آپ متوجہ، لفظ تو کوئی بھی ضائع نہیں جا رہا، آپ سارے سن رہے ہیں، آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود یاروں پہ نہیں ہے، تو میرے خیال وقت اب تمام ہو گیا، جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور کوئی غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ شیعہ خطیب شاید اشارے کرنے سے صحابہ کرام کی کوئی ایسی مذمت والی بات نہیں۔ ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی، اور تمہیں موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ جتنی عزت ہم نے کی ہے تو سوچ ہی نہیں سکتا، یہ عزت ہے صحابہ کی۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے بندے نہیں مانگے، لیکن عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے؟ شیعہ مرتا مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ مجھے تائید چاہیے، مجمع کی تائید آپ ہماتن متوجہ۔ ہمارا ذہن ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم یزید جیسے بدماش کو رضی اللہ کہیں۔ میری ملت کے مولویوں سے اپیل ہے کہ شیعوں کی ضد میں خدا را اسلام برباد نہ کرو۔ اب بات گھر کی گھر میں نہیں ہے، اب زرویش نے غیر مسلموں کی تم پہ لگی ہوئی ہے۔ اب اگر تیرے مولوی نے ٹی وی یا کسی چینل پہ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا کہ اسلام کا نقصان نہ ہو جائے، اور غیر مسلموں کے بچے کہیں یہ سوچنے نہ لگ جائیں کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی قسم کے ہوتے تھے۔ میں سید تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ عزت صحابہ کی آخری فکر ہے، صحابہ کی عزت ہم پہلے بھی کرتے تھے، صحابہ کی عزت اب بھی کرتے ہیں، چاہتے صرف یہ ہے کہ صحابہ کو صحابہ کا مقام دو، اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دو۔ صحابہ بھی اگر نمازوں میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے، صحابہ بھی اگر نمازوں میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے تو ان کی بھی نمازیں نہیں ہوتی، ان کی بھی نمازیں نہیں ہوتی۔ پھر فرق کس کا؟ ڈیرے دار بندے میرے سامنے ہیں، پنچایتی مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ سچتا ہی نہیں ہے، اور تمہارے ڈیروں پہ نوکر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ شاہ جی
کے نوکروں اور بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا. ڈیرے کے نوکر ڈیرے پہ نوکر ہوتے ہیں, گھروں کے بیٹے بیٹے ہوتے ہیں. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, صحابی عرش پہ بھی, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے, وہ بیٹا محمد کا ہے. جی بسم اللہ صحیح. آپ جی ہیں جی, آپ جی ہیں, زندہ و سلامت رہے آپ. مہربانی سید صاحب. تم حسین کو تخت نہ دیتے لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے. شام ہو گئی ہے. کوشش ہوتی ہے مجلسیں, میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر شب بیداریاں نہیں ہیں تو دن کی مجلسیں مغرب تک لے جایا کرو, کیونکہ پردیدار بھی آتی ہیں. کسی ماں بہن کو کسی موڑ پہ شام ہو جائے, مشکل صورتحال ہوتی ہے, مشکل ترین لمحہ. میری ماں بہنیں موجود ہیں, بزرگ میرے بھائی موجود ہیں. والدین کو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں, لیکن جو چودھری شوکت میرے بھائی, جو بچے منتوں والے ہوں نا وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی آیا تو میں سب کے آباد رہو, آباد رہو یا آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے, سکینہ کی دادی راضی ہو جائے, آباد رہو, آباد رہو. اللہ میرا جانتا ہے تہجد کی نمازوں میں, تہجد کی نمازوں میں حسین اللہ سے کہتے تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے, جس کے بغیر میں نہ جی سکوں. طویل وقت نہیں, بس 2 لفظ کہہ رہا ہوں, حصہ اس اجڑے گھر کی کہانی میں ہو جائے. دعا ہر مجلس میں مانگتا ہوں. سیدہ کی ذریعے پہ مالک کرم کرتے ہیں. مسافر بی کی جب دہلیز پہ جاتا ہوں, وہاں بھی اللہ جانتا ہے پاکستان کی خواتین و حضرات مومنین اور مومنات کے لیے بی سے مانگتا ہوں کہ بی ہر مومن مومنہ کی حاضری لکھ دے تیری دہلیز پہ, تیری دہلیز پہ. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا نا, پہلی دفعہ, اللہ سب کو لے جائے. کچھ ٹائم دعائیں قبولیت کے ہوتے ہیں, آمین کہا کرو. اللہ سب کو لے جائے اس دروازے پہ. وہ گلیاں بھی موجود ہیں, وہ بازار بھی موجود ہیں. کافی چہرے میرے سامنے ہیں جو شام میں جن سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ جانتے کوئی ایک ملک کے لوگ نہیں ہوتے. جب میں پہلے سال گیا تھا نا تو جس گلی میں بی بی سکینہ کا روضہ مبارک ہے نا, مدفن ہے بی بی کا, اس گلی سے باہر ایک لبنان کی عورت چھوٹے چھوٹے بچوں میں کھلونے بانٹتی تھی. اللہ جانے اس کی منت کیا تھی. اور قبر سکینہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی تیرے کو دکھ دیکھنے کے دن تھے. آباد رہو, آباد رہو, سیدہ راضی ہو جائے. حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے. 19 کا پرسہ چودھری شوکت آپ گواہی دیں گے, دیگر زائرین بھی موجود ہیں میرے خیال یہاں پہ. 19 کا پرسہ بازار شام میں ہوتا ہے. 20 کی ماتمداری مسافرہ کی شہر میں, سیدہ زینب کے باہر بازار میں. میں ماتمیوں کا بہت پہلے بھی قدردان تھا, اب تو بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. بہت زیادہ احترام ہے میرے نزدیک ماتمیوں کا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلی پہ زخم لگ جائے, سیانے بندے کہتے ہیں ہاتھ اونچا رکھو لہو زیادہ نہ بہہ جائے. میں نے 20 سفر کو لوگوں کو دیکھا تلواروں کا ماتم کر کے دہلیز ثانیہ زہرا پہ سجدے کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ خون کا نظرانہ, زیادہ سے زیادہ خون کا نظرانہ بی بی کی بارگاہ میں. اور اللہ میرے جانتے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی حلقے کی نہیں ہے, یمن کے عربی حلقے, لبنان کے عربی حلقے, کویت کے عربی حلقے. سر کا تلواروں کا ماتم منظر دیکھا نہیں جاتا. سامنے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کی زری اور پرسہ تلواروں کا جب ہو رہا تھا. یہ پچھلے سال کی بات ہے, یہ جو ابھی سال گزرے. لبنانی حلقے میں ایک خاتون آ گئی, میرا بھائی سید موجود ہے, حلفن قسم کہہ رہا ہوں, وہ بچی آئی, وہ خاتون آئی, اس کے ہاتھوں پہ زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینے کا بچہ,
اور جو بندہ تلواروں کا ماتم کر رہا تھا نا، اس کے سامنے بچے کو کر کے کہتی تلوار اس کے سر پہ مار، اس بچے کے سر پہ تلوار کا ماتم کر۔ چیخیں نکل گئی ماتمیوں کی، تلواروں کا ماتم رک گیا۔ ماتمی کہتے بی بی اس بچے کو لے جا، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اس بی بی نے منہ کا ماتم کر کے کہا میری شہزادی کا سر زخمی ہو گیا تھا، میری شہزادی کا سر۔ اِنَّا لِلَّهِ